نور ایک 18 سال کی لڑکی تھی اور وہ اسلام آباد میں رہتی تھی۔ نور انتہائی خوبصورت تھی، اس کو جو بھی دیکھتا وہ اپنی نظریں ہٹا نہ پاتا۔ لیکن نور کا مقصد صرف اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا تھا، اس کا ذہن پڑھائی کے علاوہ کہیں اور جاتا ہی نہیں تھا۔ وہ آکسفورڈ یا ہارورڈ جیسی یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ نور کی 3 بہنیں اور بھی تھیں اور اس کے والد ایک آئل پلانٹ میں کام کرتے تھے اور امی ایک یونیورسٹی میں لیکچرار تھیں۔ دوستو، نور پڑھائی میں بے حد ذہین تھی اور ہر کلاس میں فرسٹ پوزیشن لیتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کے والدین کو بھی اپنی بیٹی پر فخر تھا۔ جب نور FSC کر چکی تھی اور اپنے رزلٹ کا انتظار کر رہی تھی تو ایک دن اس کی ماں اس کے کمرے میں آئی اور اس کو بتایا کہ اس کا ایک رشتہ آیا ہے۔ پہلے تو نور ہنس پڑی۔ اس نے کہا کہ ماما آپ کیا کہہ رہی ہیں، میں تو ابھی پڑھائی کر رہی ہوں۔ لیکن اس کی امی سنجیدہ تھیں۔ نور نے کہا کہ میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن اس کی امی نے بتایا کہ وہ بہت خوش نصیب ہے کہ اس کے لیے امریکہ سے رشتہ آیا ہے۔ وہ لڑکا 28 سال کا ہے اور ایک مشہور IT کمپنی میں جاب کرتا ہے۔ اس لڑکے کی بہن نور کی امی کی دوست تھیں۔ اس لڑکے نے نور کو پاکستان میں کہیں شادی پہ دیکھ لیا تھا اور نور پہلے ہی نظر میں اس کو بہت خوبصورت لگی اور اس نے نور کے لیے رشتہ مانگ لیا۔ کئی مہینوں تک نور اپنی ماں کی منتیں کرتی رہی کہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی اور وہ ابھی شادی کے لیے تیار بھی نہیں ہے، لیکن اس کی امی نے اس کی ایک بات نہ سنی اور کہا کہ ایسا موقع پھر نہیں آئے گا۔ اس کی امی نے اسے یقین دلایا کہ اس کے سسرال والے اسے آگے امریکہ ہی پڑھائی بھی کرنے دیں گے۔ نور نے جب اپنی دوستوں کو سب کچھ بتایا تو انہوں نے نور کو کہا کہ تم پاگل ہو اور اللہ نے تمہیں اتنا اچھا موقع دیا ہے کہ تم امریکہ جا کے اپنی نئی زندگی شروع کرو گی۔ لیکن نور ابھی شادی کے لیے تیار نہیں تھی۔ نور شادی کے بھیانک خواب دیکھتی رہتی تھی۔ وہ خواب میں اپنے آپ کو ایک کوٹھڑی میں قید دیکھتی اور یہ خواب دیکھ کر پسینے میں شرابور ہو کر جاگ جاتی۔ اس کی ماں اسے تسلی دیتی اور بتاتی کہ وہ ایسے ہی پریشان ہو رہی ہے۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے نور کی امی نے فیصلہ کیا کہ اس کی بات اس کے ہونے والے خاوند سے، جس کا نام عاصم تھا، کرائی جائے۔ نور کو اس کے متعلق کچھ نہیں پتا تھا، لیکن عاصم سے بات کرتے وقت ایک ہی سوال اس نے عاصم سے پوچھا کہ کیا وہ اسے آگے پڑھنے دے گا۔ بس عاصم نے اسے یقین دلایا کہ ایسا ہی ہوگا اور وہ اسے پڑھائی سے کبھی نہیں روکے گا، بلکہ اس معاملے پر اس کو جو بھی سپورٹ درکار ہوگی وہ اسے دے گا۔ عاصم 1 مہینے بعد اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان آ گیا اور نور نے اسے پہلی بار اپنے سامنے دیکھا۔ 5 دن بعد نور کی شادی ہونی تھی، جو کہ اسلام آباد میں ہی منعقد ہو رہی تھی۔ یہ شادی ایک 5 اسٹار ہوٹل میں رکھی گئی اور تقریباً 200 لوگوں کو انوائٹ کیا گیا۔ نور ابھی بھی وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اگلے دن ولیمہ تھا جو انتہائی شاندار طریقے سے منعقد کرایا گیا۔ عاصم اگلے 1 ماہ تک اسلام آباد میں رہا، لیکن وہ دونوں ایک ساتھ نہ رہے اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ امریکہ میں اکٹھا رہا جائے گا۔ عاصم نے نور کے ویزے کے لیے اپلائی کر دیا تھا۔ اب وہ دونوں میاں بیوی بن چکے تھے، لیکن ان میں ابھی کوئی تعلق قائم نہیں ہوا تھا۔ عاصم اور نور دونوں اس ماہ میں روزانہ ملتے اور فون پر ہر وقت بات کرتے۔ اب نور اپنی شادی کے بارے میں کافی آرام دہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ عاصم سے کافی فرینک ہو چکی تھی، لیکن اسے اپنے شوہر کے بارے میں کوئی چیز خاص اچھی نہیں لگی۔ عاصم اتنا سمارٹ اور فنی نہیں تھا، بس وہ ایک نارمل سا انسان تھا۔ لیکن عاصم سے شادی کرنے کے بعد نور بے حد خوش تھی اور عاصم تو ویسے ہی بے حد خوش تھا۔ وہ اتنی خوبصورت بیوی پا کر انتہائی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں نور کے امیگریشن پیپرز آ گئے اور وہ عاصم کے ساتھ امریکہ چلی گئی۔ وہ اپنے من میں کئی سارے خواب سجا کے پاکستان سے امریکہ پہنچ چکی تھی۔ عاصم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کچھ عرصے تک بچوں کے بارے میں کچھ نہیں سوچے گا اور نور کو پڑھنے دے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جس دن نور امریکہ پہنچی، اس کی اگلی رات ہی عاصم نے نور سے بچوں کی خواہش ظاہر کر دی۔ نور گھبرا گئی، وہ اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی اور اس نے عاصم کو اس کا وعدہ یاد دلایا، لیکن عاصم باضد تھا۔ نور عاصم کو نہ نہیں کر سکتی تھی اور عاصم کے آگے وہ مجبور ہو گئی تھی۔ یہ سلسلہ روزانہ چلنا شروع ہو گیا۔ نور اپنے والدین، دوستوں اور اسکول کو بے حد یاد کرتی۔ وہ اتنی پریشان ہو گئی تھی کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ نور بہت کمزور ہو گئی تھی۔ عاصم نور کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو پتا چلا کہ نور پریگننٹ ہے۔ عاصم تو یہ جان کر بے حد خوش ہوا، اسے ہمیشہ سے بچوں کی خواہش تھی۔ نور بھی ماں بننے کی خوشی میں باقی سب بھول گئی۔ عاصم نور کا بے حد خیال رکھتا، آفس سے روزانہ اس کو فون کرتا اور اس کا حال پوچھتا۔ نور بے حد خوش تھی کہ اس کو اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا ہے۔ لیکن یہ سب تب تک ہی ہوا جب عاصم نے نور کو بتایا کہ اس کے ماں باپ پاکستان سے امریکہ انہی کے ساتھ رہنے کے لیے آ رہے ہیں۔ نور اور عاصم اب ایک بڑے روم سے ایک چھوٹے سے روم میں شفٹ ہو گئے تاکہ عاصم کے والدین آرام سے رہ سکیں۔ لیکن اب عاصم نور کے ساتھ ٹائم نہیں گزارتا تھا۔ عاصم اگر اس کی طرف توجہ دیتا تو عاصم کی ماں پریشان سی ہو جاتی۔
कुछ माह के बाद उनके यहाँ एक बच्ची की पैदाइश हुई और आसिम ने एक बड़ा घर किराए पर ले लिया। लेकिन नूर के साथ उसका और उसके वालिदैन का रवैया ख़राब हो गया था। वो उसे अकेले घर से बाहर ना जाने देते, उसके फ़ोन को रोज़ाना चेक किया जाता और ना ही उसे कोई जेब खर्चा दिया जाता। वो आगे पढ़ने का ख्वाब तो देखना छोड़ ही चुकी थी। उसकी नज़र में अब ये नामुमकिन सा था। उसकी सास उसको अपने पुराने कपड़े पहनने को देती। उसका शौहर अक्सर दूसरे कमरे में अकेला सोता था। अगर वो कोई काम ठीक से ना करती तो उसको उसके सास, ससुर और शौहर की तरफ से ताने सुनने को मिलते। अगले 2 सालों में ये जुल्म बढ़ना शुरू हो गया था। आसिम उसको थप्पड़ तक मारना शुरू हो गया था और कभी उसका बाजू खींचता और उसके मुंह पे पानी का गिलास देकर मार देता। दोस्तों, अमेरिका में घरेलू तशद्दुद पे कानून बेहद सख्त है, लेकिन नूर को उसके ससुराल वालों ने इतना डराया था कि वो उनका सारा जुल्म सहने पर मजबूर हो गई थी और पुलिस कंप्लेन करने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकती थी। नूर ने कई बार खुदकुशी करने के बारे में भी सोचा, लेकिन फिर उसे अपनी बेटी का ख्याल आ जाता। नूर ने कई बार यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का भी सोचा, लेकिन उसका शौहर उसे फीस देने से इनकार कर देता। नूर ने अब फैसला किया कि अब वो अपने वालिदैन को सब कुछ बता देगी। वो रोज़ रोज़ के तशद्दुद और जुल्म से तंग आ चुकी थी। उसने उनको फ़ोन करके रोते रोते सब कुछ बता दिया और अपने ऊपर किए जाने वाले जुल्म की दास्तान सुना दी। उसके वालिद ने उसको समझाया कि वो तब तक सब्र करें जब तक उसे अमेरिका की नेशनैलिटी नहीं मिल जाती। इस तरह उसे अपनी बेटी की भी कस्टडी मिल जाएगी। नूर ये सब जुल्म बर्दाश्त करती रही। 1 साल बाद नूर को अमेरिका की नेशनैलिटी मिल गई। नेशनैलिटी मिलते ही नूर ने फैसला किया कि वो अपने वालिदैन से मिलने पाकिस्तान जाएगी, लेकिन आसिम ने उसे टिकट तक के पैसे देने से इनकार कर दिया और कहा कि उसके पास फजूल चीज़ों के लिए पैसे नहीं हैं। बिलाखिर नूर के अब्बू ने उसे टिकट भेज दी और नूर 3 माह के लिए पाकिस्तान आ गई। लेकिन नूर ने फैसला कर लिया था कि वो अब वापस कभी नहीं जाएगी। उसकी सेहत इतनी गिर चुकी थी कि उसके वालिदैन इंतहाई परेशान हो गए थे और उन्होंने नूर को कहा कि वो उसको किसी सूरत वापस नहीं भेजेंगे। नूर ने अपने शौहर को फ़ोन करके अपने फैसले से आगाह कर दिया, लेकिन आसिम उससे माफ़िया मांगने लगा और उसने वादा किया कि वो कभी उस पर जुल्म नहीं करेगा और वो उसको एक अलहदा घर में भी रखेगा। आसिम के कई बार माफ़िया मांगने और वादों के बाद नूर मान ही गई और वापस अमेरिका आ गई। आसिम ने अपने वादे के मुताबिक उसको एक अलहदा घर लेकर दे दिया। चूंकि ये घर छोटा था, लेकिन नूर बेहद खुश थी कि वो अब एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारेगी और आसिम उसका ख्याल रखना भी शुरू हो गया। कुछ अरसे बाद नूर एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई और उसके बाद इस पर जुल्म होना फिर से शुरू हो गया। आसिम का रवैया फिर ख़राब होना शुरू हो गया। नूर अब तंग आ चुकी थी और उसने सोचा कि अब वो आसिम से जान छुड़ाकर भाग जाएगी, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी तो वो कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ अरसे बाद नूर के वालिद सख्त बीमार हो गए और नूर उनको देखने के लिए अपनी बेटी को लेकर पाकिस्तान आ गई। टिकट के पैसे इस बार भी उसकी माँ ने उसे भेजे थे। नूर के वालिद गुर्दों की बीमारी में मुब्तला थे और उनके दोनों गुर्दे फेल हो चुके थे और कुछ दिनों बाद ही उनकी डेथ हो गई। नूर का शौहर भी जनाजे में शरीक होने के लिए पाकिस्तान आया। नूर वापस जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन वो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सकी थी।